ناظرین آداب، خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسلم بے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے داووس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے تبصرے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بیان حقیقت میں غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دہشت گردی پر دوہرا معیار دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان کو اپنے ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینے والی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ کشمیر پر بھارت کا موقف بالکل واضح ہے، اس معاملے میں تیسرے فریق کے دخل کی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتا ہے تو پہلے اپنے ملک کی دہشت گرد تنظیموں پر پابندی عائد کرے۔ مرکزی وزراء کا جموں و کشمیر کا دورہ جاری ہے۔ جموں میں مرکزی وزیر پرشوتم روپالا، سادھوی نرنجن، سریش اگاڑی اور سوم پرکاش نے لوگوں سے بات چیت کی۔ وہیں سری نگر میں مرکزی وزیر شری پد یسو نائک، بارہمولہ میں روی شنکر پرساد اور منیگم میں جی کشن ریڈی نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ جموں کشمیر میں مرکزی حکومت کے خصوصی عوامی رابطہ مہم کے تحت مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کشمیر میں عام لوگوں، کارپوریشن کے کونسلوں اور دیگر نمائندوں سے ملاقات کی۔ روی شنکر پرساد نے لوگوں سے ان کے مسائل اور مشوروں کو سنا۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے بارہمولہ ضلع میں مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ چائے پی۔ ایک ہوٹل میں روی شنکر پرساد لوگوں سے ملے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ مقامی لوگوں سے ملاقات کے بعد وہ کافی خوش نظر آئے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے گزشتہ 2 دن میں کشمیر کے الگ الگ علاقوں کے ساتھ سری نگر کے لال چوک پر مقامی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی۔ دلی لوٹنے پر انہوں نے کہا کہ حالات معمول پر ہیں اور لوگوں میں بھروسہ جاگا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر بننے کے بعد جے پی نڈا نے آگرہ میں شہریت ترمیمی قانون کی حمایت میں منعقدہ ریلی سے خطاب کیا۔ صدر بننے کے بعد پہلی ریلی میں جے پی نڈا نے کہا کہ بی جے پی پالیسیوں اور کارکنوں کی بنیاد پر کھڑی ہے، اس لیے کارکنوں کی فکر کرنے، ان کے لیے وقف رہنے اور پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہمیشہ آگے رہیں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی ریلی سے خطاب کیا۔ آسام میں 8 ممنوعہ تنظیموں کے 644 انتہا پسندوں نے 177 ہتھیاروں کے ساتھ خود سپردگی کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ سبھی انتہا پسند الفا نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بودولینڈ، RNLF، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ماؤ نواز جیسی ممنوعہ تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ ان سب نے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں۔ آسام پولیس نے اتنی بڑی تعداد میں انتہا پسندوں کی خود سپردگی پر اس دن کو ایک اہم دن قرار دیا ہے۔ دلی اسمبلی انتخابات کے تعلق سے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر امت شاہ نے دلی کے مٹیالہ اور نانگلوئی جاٹ میں ایک ریلی کی۔ انہوں نے کل شام 7 بجے اتم نگر میں پد یاترا بھی کی۔ اس بار دلی میں عام آدمی پارٹی، کانگریس اور بی جے پی کے درمیان انتخابی ٹکر ہونے والی ہے۔ دلی اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی تشہیر کے لیے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کل مٹیالہ میں روڈ شو کیا۔ اس سے پہلے اروند کیجریوال نے کہا کہ دلی والوں کو راحت دینے کے لیے عام آدمی پارٹی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ صحت خدمات تک ہر طبقے کی پہنچ ہونی چاہیے، جس میں آیوشمان بھارت جیسے منصوبے بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مرکزی صحت خدمات کے تحت آنے والے ڈاکٹرز کے نئے بیچ سے ملاقات کے دوران صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ صحت کے شعبے میں اختراع کو بھی فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ اپنے کریئر کی نئی شروعات کرنے والے ڈاکٹروں سے صدر جمہوریہ نے اپیل کی کہ وہ عام لوگوں کو صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے ترغیب دیں۔ وراٹ کوہلی کی قیادت میں 3 میچوں کی گھریلو ون ڈے سیریز میں آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو 2-1 سے ہرانے کے بعد اب ٹیم انڈیا کا ارادہ جیت کے سلسلے کو نیوزی لینڈ کے دورے پر جاری رکھنے کا ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی T20 سیریز کا پہلا مقابلہ آج آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت کی خبروں میں بس اتنا ہی۔ اب اجازت دیجیے، شب بخیر۔